اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. باب فی الظن اور باب فی النصیحہ اور باب فی اصلاح ذات البین، یہ تین باب ہیں. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم لوگ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور تم ایک دوسرے کی ٹوہ نہ لگاؤ، کسی کا پیچھا نہ کرو ریکی جیسے ہم لوگ کر رہے تھے، اور کسی کی جاسوسی بھی نہ کرو. پچھلی کچھ دروس میں نے آپ کو عرض کیا ہوگا کہ اسلام کسی کی پرسنل زندگی میں جھانکنے کی اجازت نہیں دیتا. کوئی جیسے جی رہا ہے اس کی اپنی زندگی ہے، اس نے اپنا حساب دینا. ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بھئی میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں یا اس کی جاسوسی کرنا شروع کر دوں. تو عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہ زیب نہیں دیتا تمہیں، اس سے منع فرمایا. دوسرا باب ہے خیر خائی کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات مروی ہے، ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، شیشہ ہے. دو مومن جب آپس میں اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، اگر ایک مومن اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اچھا ہے، لیکن جو منہ ہوگا شیشے میں وہی نظر آئے گا. جب ہم صبح صبح شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے ہی نظر آتے ہیں. کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ منفی جراثیم آپ کے اندر موجود ہے. اگر نہ ہوتے تو آپ اچھا بھی سوچ سکتے تھے کہ کوئی سر تو آئے نا اتنا بڑا. تو اگر آپ نے برا سوچا اس کے بارے میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر برائی موجود ہے، ورنہ آپ برائی نہ سوچتے. فرمایا کہ مومن کے لیے شیشہ ہے، اسے تو وہی دکھتا ہے جو وہ خود ہوتا ہے. تو پھر فرمایا کہ مومن کے لیے ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. کبھی بھائی بھی بھائی کے خلاف سوچ سکتا ہے. جن دو بھائیوں نے ایک کی چھاتی سے دودھ پیا ہو اور ایک کی باپ کی صلب سے آئے ہو، جن کی رگوں میں ایک کی نسل کا خون دوڑتا ہو، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں. یہ تو مومن کی بات ہو رہی ہے. ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہاں تو سگے بھائی، اوریجنل سگے بھائی ایک دوسرے کے خلاف. تو ایسے خلاف ہے کہ علمان الحفیظ ایک بھائی دوسرے بھائی کو پوچھنا بھی نہیں چاہتا، ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں نا، کبھی نہیں ختم ہوتے، کبھی بھی یہ رشتے ہمیشہ برقرار رہیں گے. تو شادمہ ہے کہ مومن کا بھائی ہے. اور اس کے آگے فرمایا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. خدا نخواستہ ایک بھائی اگر باہر چلا جائے یا فوت ہو جائے، دوسرا بھائی اس کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ارشاد فرمایا کہ پورا مومن، پوری امت ایک دوسرے کے لیے ایسے ہے جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں. اگر ان کے اندر سگے بھائیوں والی فیلنگ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہے ابھی. ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ادھر میرے کون رہ رہے اور ادھر میرے کون رہ رہے، وہ جانے ان کا حساب کتاب جانے. وہ بھوکے سوئیں مجھے کوئی ایشو نہیں، وہ رج کے سوئیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. بس ان کی زندگی اپنی ہے، میری زندگی اپنی ہے. حالانکہ ایمان، مومن، اسلام آپس میں جڑ کے رہنے کا نام ہے کہ جڑ کے رہو. اور تیسرا باب ہے
آپس میں تعلقات میں بہتری پیدا کرنا. جیسے تعلقات بگڑے ہوتے ہیں نا کسی بات کے اوپر، مومن کی نشانی یہ ہے کہ ان کو بہتری سطح کے اوپر لائے، حتی الامکان کوشش کرے کہ راضی نامہ ہو جائے. لیکن ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ راضی نامہ نہ ہو. اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھئی جتنے کم رشتہ دار ہوں گے اتنے آپ پاپولر ہوں گے. پتہ نہیں یہ کس نے بتایا تھا. جتنے، جیسے یہ کہا جاتا ہے جتنے کم بچے ہوں گے اتنے آپ پاپولر ہوں گے. پہلے زمانوں میں جس بندے کے زیادہ بچے ہوتے تھے اس کو پاپولر سمجھا جاتا ہے، یار اس کے تو بہت بچے ہیں. اب اس زمانے میں جس کے بچے بالکل دو بچوں والے کئی روتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے. جی بچے کی بھی شادی ہو گئی، بچی کی بھی شادی ہو گئی، دونوں الگ الگ ہو گئے. اب ہم الگ رہ رہے ہیں، دونوں کر رکھے ہوئے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے اگر بچے زیادہ ہوتے تو مرتے دم تک کسی نہ کسی کی تو ہوتی رہتی شادی، آرام سے چلتے رہتے، آپ کو سنگت ملتی بچوں کی. تو ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی یا ایسی بات کی ترغیب نہ دوں جو تمہارے روزوں سے، نماز سے، صدقے سے بھی فضیلت کے اعتبار سے زیادہ ہے. ایسا عمل بتاؤں کہ جو روزوں سے بھی افضل ہو، نماز سے بھی افضل ہو اور صدقے سے بھی افضل ہو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں، اس لیے کہ جیسے ہم دنیا کے لیے لالچ رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں ثواب کے لیے بھی لالچ رکھنی چاہیے. اور جو صحابہ کرام تھے وہ تو ثواب کی لالچ رکھتے تھے. قرون اولیٰ کے جتنے مسلمان تھے وہ تو ثواب کی لالچ کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیں. ارشاد فرمایا آپس میں بہتری پیدا کرنا اور آپس میں فساد خراب کر دینے والی چیز ہے. جن جن لوگوں کی لڑائی ہے اگر وہ آپس میں بہتری پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو نمازوں سے بھی وہ افضل زیادہ کام کرتے ہیں، روزوں سے بھی زیادہ افضل کام کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے جو مسیح ہوتا ہے سب سے جھگڑالو بھی وہی ہوتا ہے. یہ حاجی صاحب ہیں، یہ نمازی صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، پوری برادری میں اسی کی لڑائی ہو. حالانکہ اس نے تو جوڑنا تھا رشتہ داروں کو، اس نے تو رشتہ داروں کو صلح کا راستہ دکھانا تھا، اس نے تو رشتہ داروں کے جو تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے ان کو ایک کرنا تھا، بجائے ایک کرنے کے وہی بگاڑ رہے. تو چاہتا میں کہ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے اپنے طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہے، تو اس کو روزوں سے، نماز سے، صدقات سے، زکاتوں سے، سب چیزوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. دوسرا ارشاد پاک ہے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں شمار ہوگا جو دو آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے غلط بیانی کرتا ہے. جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. 3 جگہ کے اوپر اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی، بلکہ اس جھوٹ کے اوپر ثواب ہے. ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے ایسی بات کر دیتا ہے جو ان میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ان دونوں کی آپس میں لڑائی تھی، میں نے اس کو کہا کہ وہ تو آپ کے لیے بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں میں عید کے بعد پوری برادری سمیت اس کے پاس آؤں گا اور معافی مانگوں گا اور دمبا لے کے آؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا. حالانکہ اس نے نہیں کہا. اور اسی طرح کی سیم میں نے ان کو بھی بات ایسی کہہ دی. اب جو ان کے دلوں کے اندر قدرتیں تھیں وہ نرم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ جو ایک نفرت کا پہلو تھا، یار میں تو اس کے بارے میں اتنا غلط سوچ رہا ہوں، وہ میرے بارے میں اتنا اچھا رویہ رکھتا ہے تو مجھے بھی اچھا رکھنا چاہیے. تو سرکار فرماتے ہیں اس جھوٹ کے اوپر بھی اس شخص کو ثواب ملے گا. لیکن ہم یہ جھوٹ بھی نہیں بولتے. ہمیں جب پتہ چل جائے نا 2 بندوں کی لڑائی ہے، ہم اس کے اوپر پٹرول ڈالتے ہیں اور ایسی کس کے چوڑیاں ٹائٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. بولو وہ تو اس نے کہا بھائی باہر نکل صحیح، میں پوچھتا ہوں تجھ سے. اس کو ادھر سے بتایا. اور یہ وہ لوگ اکثر و بیشتر کر رہے تھے جو خوش آمدی ہوتے، کیونکہ انہوں نے خوش آمد کرنی ہے، چائے کا کپ پینا ہے آپ سے بھی اور اس سے بھی. اور جا کے اس کو تیلی لگائی، واہ واہ اس نے کر دی، اور پھر ادھر سے اٹھ کے ادھر گئے اس کو تیلی لگائی، اس نے واہ واہ کر دی. سخت ترین معیوب اور سخت ترین گناہ ہے
جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان جھوٹ بولیں گے تو ثواب ملے گا. تو پھر ارشاد فرمایا کہ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے غلط بیانی کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. دشمن کو کیسے مغلوب کر؟ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، جیسے حکومتوں کے دشمن ہوتے، اس کو کہو بھائی ایسی جگہ سے ایسا بم ماریں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، پورا بھارت مکا دیں گے جی، پورا اسرائیل ختم کر دیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں نا جی ہمیں کچھ نہ کہو، ہمارے پاس تو پٹاخے بھی نہیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو لولے لگڑے ہیں بالکل. یہاں بھی ہم جھوٹ نہیں بولتے، جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اور تیسرا فرمایا کہ میاں اور بیوی جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی غلط بیانی ہو جائے تو وہ بھی گناہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں بھائی اس عید پہ آپ کو ایسا سرپرائز دوں گا کہ آپ یاد رکھیں گے، ایسی چیز لے کے دوں گا کہ بس آپ کی جو وہ آخری وہ ہوگا کہ آخری خواب ہے وہ آپ کا. لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے. ویسے چاند رات کو کہہ دیں گے او ہو مجھے تو بھول گیا تھا، اور جہاں سے لینی تھی وہ تو دکان ہی بند ہو گئی ہوگی اب، یا وہ تو ادارہ بھی بند ہو گیا ہوگا. تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی شوہر نامدار جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ عادت بنا لے بھائی اس کو کہیں ہمیشہ ہی کہیں کہ آپ کا سوٹ نہیں لینا کفن ہی لوں گا آپ کا. مطلب کفن نہیں لینا، سوٹ بھی لینا ہے، کبھی سچ بھی بولنا ہے اس کے لیے. اور اسی طرح اگر بیوی اپنے میاں کو بھی خوش کر سکتی ہے، کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے میاں خوش ہوتا ہو تو وہ بھی بول سکتی ہے. اس جھوٹ کے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہوگی، عند شرع کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو یہ جو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو ارشادات سنائے جاتے ہیں، اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ یاد رکھیں اور ان کے اوپر پھر عمل کریں. اگر کوئی لڑائی جھگڑے والے آپ کے خاندانوں میں، آپ کے دوستوں میں ہے، ان کی صلح کروا دیں. مومن کے لیے اچھا سوچیں، مومن کے لیے اچھا گمان رکھیں. آپ اچھا گمان رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اچھے ہیں. اگر آپ اچھا گمان نہیں رکھ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کوئی مسئلہ شسلہ ضرور موجود ہے. اس مسئلے کو پہلے ختم کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا